تو وہ بالکل جاہل ہوتا ہے۔ اس کو اللہ کی کتاب یوں بتاتی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ جو آج آپ مختلف ڈگریوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یا مختلف نسبتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نسبت ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ نسبت تھی ہمارے ساتھ۔ اچھا، ہم نے زور لگا کے کچھ پڑھا بھی لیا تو اللہ اس کا بھی تھوڑا آپریشن کر کے فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، پھر جو کچھ تمہیں دیا گیا، جو کچھ تم نے لیا نہیں فرمایا، دیا گیا، کیونکہ علم دینے والا صرف اللہ ہے، کتابوں سے علم نہیں آتا ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہے۔ علم علیم اللہ کی ذات ہے، علیم اللہ کی ذات، ہادی اللہ کی ذات، اور اللہ پہلی وحی میں کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ سکھانے والا بتانے والا صرف اللہ ہے، اور اس کو اس نے چھپا دیا تعلیم و تعلم میں، سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں۔ اقرا، پہلی وحی ہماری ہے اقرا، اور یہی امت سب سے جاہل چل رہی ہے۔ عجب حیرت کی بات، ہمارے قرآن کے پہلے 19 الفاظ اترے تو وہ علم کو لے کر اترے، پڑھائی کو لے کر اترے، لیکن یہ سارے بچے صرف پاس ہونے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کو پڑھائی سے کوئی غرض نہیں۔ وہ پاس ہو جاوی کسی طرح، ڈگری لگ جاوے تو وڈی ساری نوکری لگ جاوے، بس۔ یہ کوئی تالیاں بجانے کی چیز ہے؟ یہ تو افسوس کی چیز ہے۔ ابھی اگر اعلان ہو جائے کہ آپ کی یونیورسٹی کا کیا نام ہے، بہاریہ یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، تکا لیتے صرف کام بولن کے بندہ کوئی نہیں ہوگا، صرف شفیق صاحب بیٹھے ہوں گے تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کر دو، باقی سب غائب ہوں گے۔ چونکہ یہ ساری میری جو نسل بیٹھی ہے، انہیں علم سے کوئی غرض نہیں، انہیں صرف ڈگری چاہیے، اور ڈگری بھی وہ چاہیے جس پہ جاب مل جائے، بڑی اچھی ہینڈسم جاب مل جائے، بس۔ بچوں، جب تک ہم تم علم کے فقیر رہیں گے نا، ہم سر اٹھا کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ پیسے کا فقیر عزت سے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن علم کا فقیر عزت سے زندگی نہیں گزار سکتا، اس کے لیے ذلت ہی ہے، پستی ہی ہے۔ جب تک تم بڑی ڈگریوں کے لیے باہر کی دنیا میں جا رہے ہو، اس کا ترجمہ تو عام طور پہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسوہ ہے اسا سے، تو اس سے ایک لفظ اسوہ بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے، اور جب اس کی اصل میں جاتے ہیں اسا، تو اسا کا مطلب ہے غم کی تسلی، غم کی تسلی۔ آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے، تو میرا اللہ پیغام دے رہا ہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے، بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح وی سی بن جاؤ، اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے، لقد، بات ہے ہی یہی اور ہے ہی نہیں، لقد کان لکم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناؤ، تمہارے غموں کی تسلی، لفظ اسوہ، تمہارے غموں کی تسلی، تمہارے دکھ درد دور ہوں گے، چونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں گا، اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں گا۔ حسنتن، حسنتن، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن پرست ہے، اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے۔ انسان کے اندر حسن پرستی ہے، تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے، میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے،
اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں، یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے۔ اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے۔ اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر، پر میری طلب میں رہ، میری تلاش میں رہ۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وإن فتنی فاتک کل شیء، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وأنا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا، ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا۔ یہ اللہ کو پا لینا ہماری معراج ہے، ہماری کامیابی ہے، ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ کو کھو کر گم کر کے کسی نے کچھ نہیں پایا، وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے، بادشاہ بن جائے۔ سکندر اعظم نے بابل میں جب موت نے جھٹکا دیا تو ایک آہ بھری اور کہا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے اتنے دن مہلت دے دے کہ میں مقدونیہ جا کے مرنا چاہتا ہوں۔ اور ساری دنیا کو فتح کر کے یہ حسرت لے کر بابل میں ہی مرا، اور اس کے تابوت کو اسکندریہ لے گئے، مختلف قول ہیں، وہاں جا کے دفن کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، اپنی منزل، اپنے اس طریق زندگی میں اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کہ یا اللہ تو مل جائے۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، شہر رمضان الذي کتب فيه الصیام، اللہ نے نہیں کہا رمضان کا وہ مہینہ جس میں روزے فرض ہوئے، بلکہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا۔ قرآن کے اترنے نے رمضان کو عزت دی، رمضان کو بلندی دی، اور ساری آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحف، شیس علیہ السلام کے صحف، یہ سارے کے سارے اللہ نے اس مہینے کا اس کے لیے انتخاب فرمایا۔ تو میں وہ سامنے لکھا ہوا دیکھ رہا تھا تو اس پر مجھے کچھ بات یاد آ گئی، وہ کرتا ہوں۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیچھے لکھا ہوا ہے، آیت ہے سورہ ابراہیم کی، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ علامہ زرکشی مفسر ہیں، حنفی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا، قرآن تو پڑھی جانے والی کتاب کو کہتے ہیں، اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو وہ بنتی ہے یہ آیت، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ پہنچائے گا کون؟ یہ امت پہنچائے گی، اس امت کے ذمہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسطا بنایا۔ اس کا ایک جو تفسیر طبری میں ترجمہ تھا وہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا۔ سب نے لکھا ہے اعتدال والی امت، بالکل صحیح، اعتدال والی امت، وسط، اعتدال۔ اور عجب بات ہے کہ 286 آیات ہیں غالباً سورہ بقرہ کی، تو یہ جو آیت ہے یہ 143 نمبر آیت، تو اس طرح بھی وسط میں ہے، 143 286 143 143 286۔ اور
اعتدال والے ہیں ہم دنیا کے پیچھے حریص بھی نہیں ہوتے اور عبادات میں غلو بھی نہیں کرتے۔ غلو فی العبادات بھی مطلوب نہیں ہے۔ نظام دنیا کیسے چلے گا؟ نظام کائنات کیسے چلے گا؟ دوسرا ترجمہ جو علامہ طبری نے کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے۔ امت واسطہ کس کے درمیان؟ اللہ اور بندوں کے درمیان۔ پہلے واسطہ کون ہوتے تھے؟ انبیاء۔ ہمارے نبی پر نبوت کا اختتام ہوا تو اللہ نے ہمیں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں اس پہ بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں فل جنرل بنایا ہے۔ فل جنرل وہ ہوتا ہے جس کے 4 سٹار ہوں یا 4 ستارے لگے ہیں، وہ صرف 4 ہوتے ہیں۔ ایک چیف آف آرمی اسٹاف، ایک ایئر چیف مارشل اور ایک نیوی چیف جو کمانڈر ہیں 3 فوجوں کے، اور چوتھا ہوتا ہے وہ جو جوائنٹ سٹاف جو ان تینوں کو جوڑتا ہے۔ یہ 4 جرنیل فل سٹار ہوتے ہیں، 4۔ باقی لیفٹنٹ جنرل 3 ہوتے ہیں، میجر جنرل 2 ہوتے ہیں، یعنی 2 ستارے۔ اس امت کو اللہ نے فل سٹار جنرل بنایا۔ کنتم خیر امت، ہمیں اللہ نے خیر امت کہا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں امت وسطا کہا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تیسرا ستارہ ہے شہداء علی الناس۔ چوتھا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، هُوَ اجتباء، شہداء، وسطا، خیر امت۔ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا کہ تم لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہو۔ امت واسطہ بنایا ہے تاکہ تم شہداء علی الناس بنو، تم لوگوں کے سامنے جا کے گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا معبود کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف آخرت کے دن کی بات نہیں ہے، عام مفسر میرا پیغام آگے پہنچاؤ، یہ شہادت علی الناس ہے جو آج تبلیغ والے کرتے ہیں۔ ایک میں نے یہ محفل لگائی ہے، یہ تعلیم کا حلقہ ہے کہ آپ خود طالب بن کر آئے بیٹھے ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ شہادت علی الناس کا یہ بھی شہادت علی الناس بن جاتی ہے کسی درجے میں، لیکن اس کا اصل مصداق ہے جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو ٹھکرا رہا ہے، آپ کی سنتا نہیں، یا آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس تک پیغام پہنچانے والے صرف تبلیغ والے۔ میرے پاس جب پہلی دفعہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ہمارے کالج کے ہی لڑکے آئے بات کرنے، تو پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا، کبھی سنی نہیں تھی دین کی بات۔ پھر جب وہ دوسری تیسری دفعہ آئے تو میں نے ان کو گالیاں دے کے اپنے کمرے سے نکال دیا، دھکے دے کے، تو اگر آئندہ تم آئے تو میں تم سے برا پیش آؤں گا۔ تم سوچو، تم چھوٹے چھوٹے مولانا ہو، تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو جاؤ گے اس کے پاس، کہیں نہ کہیں سے کفر کا فتویٰ بھی لے آؤ۔ بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے، نبیوں والی تڑپ چاہیے۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے میری، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ یہ نبیوں والی تڑپ سے آدمی شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ اس وقت جو ہدایت کا اللہ ہدایت کے سبلنا بے شمار راستے ہیں کہ ہمیں منافع واپس ہے۔ زندگی تھوڑی ہے، کام زیادہ ہے، تو سارے کام تو ہم کر نہیں سکتے۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو یوں پڑھتے تھے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، آدھی کٹ گئی ریل میں، آدھی کٹ گئی جیل میں۔ تو اب کام ہے زیادہ، ٹائم ہے تھوڑا، تو ہمیں اختیار کرنا اور چھوڑنا، اخذ اور رد، یہ کس چیزوں کو لینا پڑے گا، کس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اہم فل اہم اس لیے ہے
تو اگر آپ اپنی زندگی کو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو اپنی طاقت کو تبلیغ میں خرچ کرنا سیکھیں، علم کو بھی ساتھ رکھیں، اور اپنے گھر کی زندگی کو بھی ساتھ رکھیں، کہیں پڑھانے کا موقع ملتا ہے اس کو بھی ساتھ رکھیں۔ میں کسی بھی خیر کے کام کی نفی نہیں کرتا، لیکن جو سب سے بہترین خیر ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ھذا بلاغ للناس، اس سے خوبصورت اور قرآن کا تعارف کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پیغام ہے پہنچانے کے لیے، پہنچائیں گے ہم سب، چونکہ قرآن پوری کتابوں کا خلاصہ ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے محلے کے، یہ کہ جی ہم تو عالم نہیں، ہم کیا لوگوں کو پیغام پہنچائیں، یہ ایک آیت پہنچا دو میرے پیارے، اللہ کی مان لے اور اللہ کی بندگی کر اور اسی سے مدد طلب کر، تو اس نے پورا قرآن پہنچا دیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ فلیبلغ العالم الغائب نہیں، فلیبلغ العالم الغائب، علماء میرا پیغام پہنچائیں نہیں، فلیبلغ العامل الغائب، عمل کرنے والے میرا پیغام پہنچائیں نہیں، فلیبلغ الشاہد الغائب، آج جو موجود ہیں وہ میرا پیغام آگے پہنچائیں۔ تو بچوں، اپنی زندگی میں تبلیغ کا جذبہ پیدا کرو۔ ایک آدمی آپ کی وجہ سے کفر سے، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ اور میں ریونڈ کے اجتماع پر تھے، رات کا وقت تھا، کافی رات ہو گئی تھی، باتیں کرتے کرتے ایک دم وہ رونے لگا، اور اتنا رویا کہ اس کے منہ سے رالیں نکل کر داڑھی اتنا حصہ اس کا سفید ہو گیا منہ کی رالوں سے، اور ایسے ایسے کرتا اور کہتا مولانا آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ یہ ایک جملہ دہرا رہا تھا، مولانا آپ کو پتہ نہیں آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ ایک آدمی جہنم کی طرف جاتا ہوا میرے پاؤں پکڑنے سے تبلیغ میں آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، نیک بن جاتا ہے، تو میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حالات کے ساتھ ساتھ آدمی کے حضرت آمنہ نے ان کو عبد المطلب کے پاس پیش کیا جو آپ کے دادا تھے۔ انہوں نے پوچھا بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ۔ حلیمہ ہوتا ہے جو بڑے صبر والی ہو، برداشت کرنے والی ہو، معاف کرنے والی ہو، اور آسان لفظوں میں اچھے اخلاق والا حلیم اور اچھے اخلاق والی حلیمہ۔ تو عبد المطلب نے کہا لو بھائی اخلاق آ گئے، اخلاق آ گئے۔ پھر کہنے لگے تیرے قبیلے کا نام کیا ہے؟ کہا جی بنو سعد۔ ہو سعادت بھی آ گئی، خوشبختی بھی آ گئی۔ تو آپ دیکھیں میرے نبی کے گرد اللہ نے کیسے نام، یہ اتفاق سے نہیں ہوئے، مالک نے ہمیں ہر پہلو سے تسلی دی کہ سلامتی والا راستہ بتاؤں گا تم، سلامتی والا نبی آئے گا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جیسے میں رؤوف الرحیم ہوں میرا نبی بھی رؤوف الرحیم ہوگا۔ اللہ نے اپنے صفاتی نام کسی کو نہیں دیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میں تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہوں۔ پھر اللہ ہمارے نبی کے لیے فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا نبی بھی اپنی امت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ تو اللہ اپنے علم کے ساتھ ہمیں ایک راستہ دے رہا ہے، اور اللہ کا علم کیا ہے؟ یعلم ما فی البر والبحر، بحر و بر میں جو ہے سب جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ آپ کے انگلینڈ میں گرمی میں بھی آتا ہوں، کتنے لہلہاتے درخت ہوتے ہیں، آج ایک پتا نہیں ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے جہاں جس جگہ پتا گرتا ہے
تیرا اللہ اسے جانتا ہے، سبحان اللہ، کیا علم ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ایک دانہ بھی کہیں تم ڈالتے ہو، جو ذمہ دار کاشتکار دانہ زمین میں ایک تو نہیں ڈالتا، میں تو خود ذمہ دار ہوں، ہم تو لاکھوں دانے ڈالتے ہیں اور پوری دنیا کے ذمہ دار ڈالتے ہیں، زمین کے اندر ڈالتے ہیں، کوئی دانے مر جاتے ہیں، کوئی اگ پڑتے ہیں، تو میرا اللہ کہتا ہے سارے دانوں کو تیرا رب گن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک پتا ہو، کوئی تر پتا ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی جوان ہو، سب کچھ تیرے رب کے علم میں ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات۔ دیکھو میں ادھر دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، اور میں نے پیچھے دیکھا، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ہمیں یہ جو ناسا والوں نے دیکھی ہے کائنات، وہ 3% ہے، صرف 3%، 97% اندھیرا ہے، وہاں انہیں نظر ہی کچھ نہیں آیا۔ تو جو 3% انہوں نے دیکھی ہے، یہ ناسا کی بات ہے، میرے اتنے نہ ٹھوکے آ جائے، میں انہوں کی گل کرتا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں اللہ کے فضل سے ان چیزیں، کہ اس 3% کو یہاں سے ایک جہاز چھوڑا جائے جو روشنی کی رفتار سے چلے۔ روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ۔ وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہاں سے چلے اور اسے یہاں پہنچنے میں 90 ارب سال لگیں گے۔ تو بتاؤ کائنات کتنی بڑی ہے اور اوپر آسمان کتنے بڑے ہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے میری آنکھ نے ہر چیز کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اس علم کے ساتھ وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، زنا نہ کرو، شادی کرو، شراب نہ بیچو، حلال کام کرو، ظلم نہ کرو، انصاف کرو، محبت کرو، نفرت نہ کرو۔ ہم اس کے علم کو کیسے جھٹلا دیتے ہیں؟ شراب میں بڑے پیسے ہیں جی، آپ گزارا ہی نہیں ہوتا، اس کا علم بتا رہا ہوں۔ سننا کیسا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم۔ واہ سبحان اللہ۔ کہتا ہے تمہارے اول، تمہارے آخر، تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے بوڑھے، تمہارے جوان، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے ساتھ کے جنات، سب کٹھے ہو جائیں ایک جگہ، فَسَأَلُونِي، میں ان سے کہوں مانگو۔ اب مثلا میں یہاں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک آدمی یہاں اور شروع ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب ماں کے پاس دونوں بچے آ کے اپنا اپنا سناتے ہیں تو وہ کیا ایک کو تھپڑ مارتی ہے، دوسرے کو تھپڑ مار رہے، الو الگ الگ بات کرو، میرے کام کھا گئے ہو۔ گھروں میں ہم روز دیکھتے ہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے یہ سارے اکٹھے ہو جاؤ اور مجھ سے مانگو۔ اس وقت 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، جو میں نے پڑھا ہے، اس وقت 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ ہزاروں پہلے تھی، ہزاروں آگے آئیں گی۔ ہر مرد عورت اپنی زبان سے مانگے، گونگے بھی مانگے اشاروں سے، کوئی دل میں مانگے، کوئی زور سے مانگے، اتنے انسان جنات کٹھے مانگے تو میرا اللہ کہتا ہے لا یلہیہ قول عن قول ولا یشغلہ سمع عن سمع۔ تم سب کا بولنا مجھے خطا میں نہیں ڈالتا کہ اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا، یہ کیا بولا اور وہ کیا بولی، سب کو سمجھوں اور سب کو دے دوں۔ نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ تو تم سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ واحد ذات ہے، جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ عجب بات ہے، اللہ کو راضی کرنا ہونا اس سے مانگنا شروع کر دو، خوش ہو جائے۔
اور کسی سے با عزت جان چھڑانی ہو کہ ناراضگی بھی نہ ہو، لڑنا بھی نہ پڑے، اور دل میں بھی ہو کہ جان چھڑانی ہے، آپ اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا نمبر ڈیلیٹ ہوگا اس کے فون سے۔ اور جس گلی میں آپ کا گھر ہے ادھر سے گاڑی لے کر بھی نہیں گزرے گا، اتوں گزر جاوے گا۔ لوگوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس لمیٹڈ ہے، اللہ کے پاس لا محدود۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، پیچھے سے سنو، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے اور وہ عزت و حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، وہ رحمان وہ رحیم وہ ملک قدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الحفيظ المقيت المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي الوديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، یہ میرا آپ کا اللہ ہے۔ صرف پاؤنڈ میں نہ گم ہو جاؤ کہ پاؤنڈ ہوں گے تو کام بنے گا، بڑا گھر ہوگا تو ہمارا سٹیٹس بنے گا، بڑی گاڑی ہوگی تو سٹیٹس بنے گا، چاہے ادھار لونی پہ جل ہیں، کدی ادھار والا بھی ستا ہے آرام دی نیند، تو تم سارے قرضوں میں جو پڑے ہوئے۔ ہمارا تو کوئی پاکستان غریب ملک ہے، کوئی مقروض ہے، یہاں سارے ہی مقروض ہے۔ جس نے دینا ہو اس کو چین کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ دینے والا سر پہ چڑھا ہوا ہے، دینے والے کے پاس ہے کوئی نہیں۔ تو اللہ کے سامنے سر جھکاؤ بھائی بہنوں، اس نے ایک زندگی بتائی ہے، وہ ہے میرا رب کہتا ہے قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ، اللہ کی قسم اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، جو اس میں پیار ہے، جو اس میں محبت ہے۔ میں مثال دیتا ہوں ہر بیان میں، جب ماں کہتی ہے نا ہائے میرا لال، تو اس لفظ کا تو میں ترجمہ کر سکتا ہوں، لیکن جو اس میں محبت ہے ماں کی، اس کا کوئی ترجمہ ہے؟ یہ مائیں بیٹھی ہیں بتائیں، باپ بیٹھے ہیں بتائیں، کہ جو اس لفظ میں اپنائیت اور محبت ہے کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ اس قسم میں اللہ نے اپنی شان کے مطابق محبت جتائی ہے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ یہ برمنگھم والی عورتوں مردوں کو بتا دو، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے ان کی زندگی میں نہ سکھ آئے گا نہ چین آئے گا، نہ میں قبول کروں گا۔ میں نے ایک ہی کائنات میں حبیب بنایا ہے اور میں نے کہا کہ بس اس کے پیچھے چل کے دکھا دو۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال، جو عام جواب ہے۔ کتابی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن، ٹھیک۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تو آپ کہتے 40 سال کی عمر۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ
ابھی آدم کی مٹی بھی نہیں اکٹھی ہوئی تھی اور میں نبوت کا تاج پہن چکا تھا، میں نبی بن چکا تھا۔ تو آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔